قال صادق علیہ السلام کیا فرمایا چھٹے امام میں؟ غور سنیے گا. ایصال ثواب کا جو ذریعہ، جو وسیلہ آج کچھ وسیلہ، کچھ ذریعہ جو آج بہت زیادہ رائج ہو رہا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا فرماتے چھٹے امام؟ الاکل عند اہل المصیبہ من عمل الجاہلیہ. اہل مصیبت کے ہاں کھانا کھانا عمل جاہلیت والا عمل ہے، یعنی اسلام سے پہلے کا عمل. اسلام میں اس کا کچھ نہیں ہے. اہل مصیبت کے ہاں کھانا کھانا، کوئی مر گیا اس کے ہاں کھانا کھانا، وہ جاہلیت والا کام ہے. وَسُنَّتُ الْبَاسُ إِلَيْهِمْ بِالطَّعَامِ. سنت کیا؟ کھانا بھیجو ان کے یہاں، جو مر جائے اس کے یہاں کھانا بھیجو، یہ سنت. کما امر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آل جعفر بن ابی طالب لما جاء نعیہ. جب جناب جعفر کی شہادت ہوئی اور اس کی خبر مدینے میں آئی تو پیغمبر نے حکم دیا سب سے پہلے یہ کھانا مرحوم کے یہاں کس نے بھیجا؟ صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اب دیکھیں، آپ کھانا بھیجیں. یہ کھانا کھانا اہل مصیبت کے یہاں منع کیا ہے، جاہلیت. شہید، میں نے اس پہ علماء کی جو کمنٹس ہوتے ہیں، تفسیر ہوتی ہے، خارج میں دیکھا، شہید ثانی وغیرہ بڑے بڑے جید علماء، ان کا یہ نتیجہ، یہ فتویٰ ہے اس حدیث کی روشنی میں، کم سے کم میں بتا رہا ہوں کہ اہل مصیبت کے یہاں کھانا کھانا مکروہ ہے. اگر حرام نہیں ہے تو مکروہ ہے، یعنی سیوم کا کھانا کھانا مکروہ ہے. میں ایک سوال آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے میں نے بہت سوال کی لیکن ہمیں جواب نہیں مل پایا، شاید آپ کو مل جائے. اگر ایک چیز مکروہ ہے تو اس مکروہ کے ذریعے سے کیا ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ غور کریں آپ. بھائی ہم نے کیا ایصال ثواب کے لیے کھانا سیوم کا، شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ اہل مصیبت کے یہاں کھانا کھانا مکروہ ہے. سنت یہ تم اس کے یہاں کھانا بھیجو. جب مکروہ تو مکروہ کے ذریعے ایصال ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیوم کا کھانا مت کھائیں. بعض کہتے ہیں بھائی کھانے کو ملتا ہے کبھی کبھی، وہی مولانا منع کر رہے ہیں، بڑی مشکل. بعض لوگ خفا ہو جاتے ہیں. نجوی بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے، جو انہوں نے مجلس کا وعدہ لیا تو ہم نے پھر فون کر کے ان سے عرض کیا، ہم نے کہا نجوی بھائی بتا دیجیے گا کہ ہم جو ہے سیوم 40ویں کی مجلس پڑھتے ہیں تو کھانے کے خلاف پڑھتے ہیں، یہ بتا دیجیے گا ہم سے جہاں پڑھوائیں نہ پڑھوائیں. کیوں ہم نے جہاں مجلس پڑھی تو 2-4 ڈیگ کھانا بچ گیا، مومن نے نہیں کھایا، تو جن کی مجلس تو بہت ناراض ہو گئے، مولانا نے ہماری وہ کر دیا، سارا کھانا بچ گیا. اور خیر جب کچھ دیر تک تو ناراض رہے، کچھ دنوں بعد میں کہا نہیں، بات تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، ہماری کیا بات ہے، ہماری کیا اوقات ہے، بات تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، ہم تو پہنچا رہے ہیں، تو جس کا ایمان نہیں، بات تو صحیح کی، پھر ہمارے یہاں سے کیوں شروع کیا؟ یعنی کہیں اور تو شروع کرتے، بھائی کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہی پڑے گا، ہمارے یہاں سے کیوں شروع کیا؟ پھر اس کے بعد بہرحال وہ ہمارے علاقے میں ہو گیا کہ یہ بہت سخت ہے، اس کے خلاف نہ کھاتے ہیں سیوم 40 کا، جہاں ہماری نماز پوری ہوتی ہے وہاں ہم سیوم کھانا کھاتے ہیں 40 ہوگا، تو بہت سے لوگ نہیں کھاتے ہیں، ہمارے دھیرے دھیرے رک بھی رہا. ایک صاحب نے کہا مولانا ایک بات تو ہو سکتی ہے، آپ کی بات تو بہت مشکل ہے کہ ہم لوگ سیوم 40 کھانا کھانا ہم چھوڑ دیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے مجلس پڑھوانا چھوڑ دیں. ہم نے کہا آپ کو اختیار ہے، صلوات محمد و آل محمد. سیوم کا کھانا مت کھائیے آپ، مکروہ ہے کھانا کھانا اہل مصیبت کے یہاں، چھٹے کم سے کم مکروہ ہے، عمل الجاہلیہ، دور جاہلیت کا کام ہے. اب مزہ لے کے کھانا کھاتے ہیں، بڑا مزہ آتا کھانا کھانے میں. حقیقی لذت کیا ہے؟ توجہ چاروں میرے عزیزوں، حقیقی لذت کہاں، حقیقی مزہ کہاں ہے؟ حقیقی لذت ترک لذت میں ہے. اب غور کریں گے جملے پر، حقیقی مزہ یہ کہ آپ مزے کو چھوڑ دیں تبھی حقیقی مزہ ملے گا. ایک مرتبہ اللہ کے لیے سیوم کا کھانا چھوڑیں تب دیکھیے کیسی لذت آپ کو ملے گی. صلوات محمد و آل محمد پر. دوسری حدیث اسی من لا یحضر الفقی کی، غم اہل مصیبت کتنے دن تک اہل مصیبت ہوتے ہیں؟ کوئی غم مناتا ہے 3 دن، کوئی 40 دن، کوئی 6 مہینے، کوئی سال بھر، یہ سب غم منائے جاتے ہیں. شریعت نے کتنی مقدار معین کی ہے غم کی، مرحوم کا غم منانا چاہیے. قال صادق علیہ السلام لیس لأحد ان یحد اکثر من 3 ایام. شریعت نے 3 دن غم کی مدت معین کی ہے، جو زینت وغیرہ مر جائے تو 3 دن تک غم مناؤ، یوم غم 3 دن تک ہے. ہاں الا المرأ علی زوجها حتی تنقضی عدتها، لیکن ہاں بیوی جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی.
اپنے شوہر، اس کے علاوہ 3 دن تک ہے. تو کم سے کم اس 3 دن تک یہ جو شریعت نے کہہ دیا یہ تو اہل مصیبت والے دن ہیں، تو ان دنوں میں تو کھانا بالکل نہیں کھانا چاہیے، بھیجنا چاہیے. اب سوال اٹھتا ہے جو دور دراز سے لوگ رشتہ دار آتے ہیں سیوم میں، بھائی کوئی مرد دور دور سے لوگ آتے ہیں، 40واں بھی آتے ہیں لوگ دور دراز سے، تو کوئی ناشتہ دان لے کے تھوڑی آئے گا. اچھا اکثر زیادہ تر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری طرح مریض بھی ہوتے ہیں شوگر کے، ان کو کھانا نہ ملے تو بیچارے وہ پریشان ہو جائیں. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ دور کے رشتہ دار اور پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے. جو اہل مصیبت ہے اسے اہل مصیبت رہنے دیں. جنازہ ہر گھر سے اٹھے گا ایک نہ ایک دن. ایسا نہیں ہے کہ ملک الموت کسی کے گھر کا پتہ جانتے ہیں، سب کے گھر کا پتہ جانتے ہیں. یہ ذمہ داری جو باہر سے مہمان آ رہے ہیں ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری یہ پڑوسیوں کی ہے اور دور کے رشتہ داروں کی، قریبی رشتہ داروں کے نہیں. یہ تو بیچارے مصیبت میں گرفتار ہیں. یہ 3 دن تک جو اہل مصیبت ہیں ان کی مصیبت میں اور اضافہ نہ کریں. رہا 40ویں کا، بھائی یہ تو اہل مصیبت، اب وہ کھانا 40ویں کا کیا کہنے. میں جہاں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے بتایا گیا مولانا جو 40واں ہو رہا ہے کھیت بیچ کر 40واں ہو رہا ہے، بیوی کا زیور بیچ کے 40واں کر رہے ہیں. ایصال ثواب کیسا ایصال ثواب؟ ایصال ثواب کے لیے 40ویں کھانا نہیں ہو رہا ہے. سماج میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو سوسائٹی کیا کہے گی، سماج کیا کہے گا. مرحوم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر مرحوم سے محبت ہوتی کہ خود یا کسی طالب علم کے پاس جاتے ہاتھ جوڑ کر کہتے کہ میرے مرحوم کی قبر پر آ کر 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھ دو، 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ دو. نیت سے ثواب پہنچتا ہے؟ نہیں. وہ صرف سماج سوسائٹی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دیکھیے اب وقت گزر گیا میرے عزیزوں. تو 40واں کھانا کس طریقے سے آج جو ہمارے کیا، اچھا بعض لوگ ایک بہانہ، ارے آپ نے تبرک کے خلاف ورزی، کھانا تو تبرک ہے فرض ہے. جو تبرک مجلس امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا منکر ہے، ملعون ہے، وہ لعنت ہے اس کے اوپر. تبرک کی عظمت کا کوئی منکر نہیں.